آئیے کتاب مقدس کو کھولیں گے، کتاب مقدس کو کھولیں گے اور خدا کے کلام کی منادی کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے صرف آنکھیں بند کریں گے، اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار، ایک لمحے کے لیے صرف کہیں گے خدا میرے ساتھ کلام کر، کہیے اے خداوند میرے ساتھ کلام کر، بلند آواز سے کہیے اے خداوند میرے ساتھ کلام کر۔ یسوع کے نام میں آمین۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، آج خیر الانعام آیا ہے، آج خیر الانعام آیا ہے اور انبیاء کا امام آیا ہے، آج خیر الانعام آیا ہے اور انبیاء کا امام آیا ہے اور آدمی کو حیات نو دینے خود خدا کا کلام آیا ہے۔ عرش پر جب گیا میں تو، عرش پر جب گیا میں تو کہا مجھ سے فرشتوں نے، عرش پر جب گیا میں تو کہا مجھ سے فرشتوں نے، مسیح کو جس نے دیکھا وہ سمجھے کہ خدا دیکھا ہے۔ اور جمال خدا، جمال خدا اگر نہیں تم نے دیکھا، جمال خدا اگر نہیں تم نے دیکھا تو بیٹے کو دیکھو وہی ہو بہو ہے۔ اور اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا، انجیل گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہیں، دنیا کی تمام کتب گواہ ہیں، اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا، اس نے صدہا مریضوں کو بخشی شفا، جو کہ رتبہ خدا سے ہے اس کو ملا، کسی اور نبی کو ملا ہی نہیں۔ اور میں عرض کروں گا یہ جتنے کوریج کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے ماسک پہنا آواز نہ نکلے آپ کی، میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہوں گے، میرے پاس صرف بائبل ہوگی اور میں انجیل سنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے فرق نہ آوے گا نظر یارو، فرق نہ آوے گا نظر یارو، جے کر غور نال شافی دی شان ویکھو اور شکل اللہ دی صورت مسیح دی، پاویں انجیل ویکھو تے پاویں قرآن ویکھو۔ اس لیے رسول فرماتا ہے، رسول فرماتا ہے وہ اندیکھے خدا کی قدرت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر، وہی مبدا ہے اور وہی مردوں میں سے جی اٹھنے میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ سکونت کرے، کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ سلطان العارفین حضرت یوحنا بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسے آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے اپنا منہ پھیرا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدم صاف پاؤں تلے تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب، اور میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے بال خالص اون بلکہ برف کی مانند سفید ہیں، اور اس کے منہ سے ایک دو دھاری تیز تلوار
تلوار نکلتی ہے، اس کی آنکھیں ایسے ہیں، اسے پیچھے کر دے، اس کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے آگ کے شعلے، اور اس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے ابھی خالص پیتل جو بھٹی سے تپا کے باہر نکالا گیا ہو۔ اور یوحنا عارف بیان کرتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا دیکھا، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، پر اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف، پلیز تواڈے منہ چ خدا دا کلام میں نکلتا ہے، اگ نکل دیجئے، اور ابلیس کو لگتی ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، پر اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف، اور جنہاں دے خوف چھایا بولے ہی نہ کہ خوف، میں مر گیا تھا پر اب اور کب تک زندہ رہوں گا۔ ساؤنڈ تھوڑا کھولو جی، کدھر نے ساؤنڈ ڈالے، اور کب تک زندہ رہوں گا، کب تک زندہ رہوں گا، کب تک زندہ مسیحیوں رہوں گا۔ مسیح نے فرمایا میں کب تک زندہ رہوں گا، میں 120 سال زندہ رہوں گا، میں بے ہوشی کی عالم کے اندر رہوں گا، میں مر جاؤں گا اور مرا رہوں گا، نہیں ہرگز نہیں، میں مر گیا تھا پر اب زندہ ہوں، اور عبدالآباد تک زندہ، عبدالآباد تک زندہ، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں جدہ دے جس دے مسیح دے کول موت تے عالم ارواح دی کنجیاں نے، اے دو بھی ہاتھ کھڑے کر کے آیت نو پڑھنا جے، نہ کویلے دی ٹکرا ہوندیاں نے، نہ ویلے نہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے آیت کو پڑھے۔ اوہ کویلا جے، ویلا جدو آئے گا ادو کرنی آنے، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہجے بھی سکے ہاتھ تھلے نے، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، میرے بند کیے کو کوئی اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی، الفا اور اومیگا، سیال کوٹیوں، اور پہلا مسیح تو اڈے چوسی، کرو ایمان دا اظہار، پھر تاریاں نہ ایمان نہیں جو اندہ ہو، چھڑ دو تاریاں، بند کرو تاریاں، تاریاں نہ پادری خوش ہوندے نے، تالیاں نال پادری خوش ہوندے نے، کلام نہ ابلیس نو اگ لگ دی ہے، کلام نہ منہ چو کلام کڈو، تاریاں نہ کڈو، الفا اور اومیگا، ہون کدھر گئے ہاتھ تو آڈے سوکھ گئے نے، اگے دے ٹھا تاڑیاں مارن دے سو، الفا اور اومیگا، الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، اول اور آخر، رہ کر زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس، اور جس نے مجھے دیکھا، پریکٹس کرا کے جاگا تو انجیل سننے والے بن جائیں۔ اور میں شکر گزار ہوں پادری صاحب کہ لوگ خود سے چل کے آئے ہیں، میں اس بات کا شکر گزار ہوں کہ لوگ خود سے انجیل سننے آئے ہیں، پادری جمیل نو ویکھن نہیں آئے، تاری نہیں مارنی ہے جی، انجیل سننی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے، یہ الفاظ کسی نبی کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی پیغمبر کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی رسول کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی ولی کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی مجدد کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی محدث کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی پیر کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی فقیر کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی ابدال کے الفاظ نہیں ہے، اور یہ الفاظ کسی اولیاء اللہ کے بھی الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ اس الہی شخصیت کے ہیں جس نے فرمایا میں مر گیا تھا پر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد
زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. یہ الفاظ اس الہی شخصیت کے ہیں اور اسی کی بابت پالوس رسول کہتے ہیں وہ اندیکھے خدا کی قدرت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. اور اسی کی بابت مقدس یوحنا فرماتے ہیں ابتدا میں کلام تھا اور کلام. سیال کوٹیو میرا سینہ چوڑا ہون ڈیا جو تسی بولن ڈے ہو اور مینوں ٹھنڈ پین ڈی ہے کہ سیال کوٹیاں چ ایمان دی حرارت تے شدت تے حدت سب کچھ موجود ہے. تہاڈا دل کردا تاڑیاں مارن دے پر ماں بولو گے آج بولو گے تو جان چھٹتی ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے اور کلام ہی خدا تھا. اور بائبل میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے. اور خدا کو کبھی کسی نے پر اکلوتا بیٹا جب آپ کی گور میں ہے اور پتہ لگنا ہے جب آپ کی گور میں ہے آپ ویکھیا جے تسی بولو آپ ویکھو جنہ آکھیا نا اسی نے ظاہر کیتا غلط آیت پڑھ رہے ہو تہاڈیاں متاں وج گئیاں نے پادریاں دا پیچھا کر کے کئیاں نجائز. میں گور کہہ رہا ہوں. گور قبر کو کہتے ہیں, گود جھولی کو کہتے ہیں. اکلوتا بیٹا گور میں نہیں باپ کی گود میں ہے جو مر گیا تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے جو باپ کی خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی ہوں اونچی کیوں نہیں بولتے جو باپ کی گود میں ہے, جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا. اور پھر رسول فرماتا ہے الوہیت کی ساری معموری بلند آواز ہے الوہیت کی ساری معموری. اور یہ میں آیتیں پڑھنیاں شروع کی نے تانوں مسئلہ کی بن گیا ہے. ڈرو نا آیتاں نہیں کلام ہے. کوئی میں نے کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں, آپ کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم تو انجیل کی بات کر رہے ہیں اور میرا خدا جس کی منادی میں کر رہا ہوں اس کی بابت پالوس رسول کہتا ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر. لفظ پر غور کرے, نقطے پر غور کرے. بغت چوکت کی لکھا ہے کون غلط آیت نہیں پڑھنی تو اگے پڑھ گئے غلط. اچھا جی میرے کناں نوں صحیح نہیں سنائی دیتا. تو بائبل میں لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اب یہ الوہیت ہے کیا ہے الوہیت؟ الوہیت جو ہے الوہ کہتے ہیں خدا کو. الوہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب مصلوب ہو رہے تھے تو کہا الوہی الما شبقتنی, یہاں ایلی ایلی الما شبقتنی 2 آیات ہے. ایرامی زبان کے اندر خدا کو الوہی کہتے ہیں اور یہی ایرامی زبان جب عربی زبان کے اندر منتقل ہوتی ہے تو یہی الوہی الہ بن جاتا ہے. اور جب جدید عربی کے اندر آتا ہے تو یہی لفظ الہ سے اللہ بن جاتا ہے. تو معلوم ہوا الوہیت کی ساری معموری یعنی خدا کی ساری خداوندی, خدا کی ساری خداوندی کمپلیٹ, ایک شوشہ ایک نقطہ اور ایک حرف بھی اس سے بعید اور باہر نہیں ہے بلکہ اس کی ساری خدا کی خداوندی انجیل بیان کرتی ہے. اسی میں کیا کرتی ہے؟ نہیں انج نہیں جی انج تو لکھے ہی نہیں, مجسم ہو کر. انجی لکھے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ انجی لکھے بشپ صاحب انجی لکھے مجسم ہو کر, جسم لے کر,
سکونت کرتی ہے، یعنی خدا کی خدابندی جسم کے اندر ٹھہر گئے، موجود ہو گئے، خدا کی کمپلیٹ خدابندی ایک شخصیت کے اندر آ گئی، مجسم ہو گئی، جسم اختیار کر لیا۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ رسول اعظم پالوس رسول کہہ رہے ہیں افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ صدقے جواب پالوس رسول کول ہوندا میں ہاتھ چوم لینے سے کہتا ہے تخت ہوں، توجہ کے ساتھ، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں ہوں یا اختیارات، سب کچھ اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے بنایا گیا۔ اسی کے وسیلہ سے، میرے ساتھ رہنا ہے، اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے جو کچھ کائنات کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، جو دیدی چیزیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ اسی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جس کے اندر الوہیت ہے، جس کے اندر مجسم ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں آیات آپ کے سامنے پیش کر کے گیا ہوں۔ یوحنا رسول کہتے ہیں ابتدا میں، بلند آواز سے، سہمنا نہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے۔ آج ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے ڈاکٹر ذاکر نے یہاں شور مچایا ہوا تھا اور میرے 75 سے 90% اسٹوڈنٹس نے اس کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں ہے۔ اب پہلا سٹیپ آگے بڑھوں گا میں۔ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام کہاں تھا؟ ذرا بلند آواز سے، کہاں تھا کلام؟ خدا کے ساتھ تھا۔ ابتدا اس زمانے کو کہتے ہیں جب کچھ نہ تھا، جب آسمان نہیں تھا، جب زمین نہیں تھی، جب کائنات نہیں تھی، جب نیر اکبر نہیں تھا، جب نیر اصغر نہیں تھا، جب آسمان کے اوپر ستارے نہیں تھے، جب آسمان کے اوپر سیارے نہیں تھے، جب ہوا کے اندر پرندے نہیں اڑتے تھے، جب زمین کے اوپر نباتات موجود نہیں تھے، جب زمین کے اوپر حشرات موجود نہیں تھے، جب زمین کے اوپر حیوانات موجود نہیں تھے، جب زمین کے اوپر کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی پانی کے اندر مچھلیاں تھی، اور نہ ہی پانی کے اندر جاندار تھے، اور نہ ہی آسمان کے اندر پرندے اڑ رہے تھے، جب کچھ نہ تھا، صرف کیا تھا؟ خدا کا روح تھا، اور وہ کیا تھا؟ پانیوں کی سطح کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کا روح سو معلوم ہوا ابتدا میں کیا تھا؟ بلند آواز سے، ابتدا میں کیا تھا؟ نہیں تھا کلام، لیکن اب پیچھے ہم گئے ہیں پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں، ابتدا میں خدا تھا۔ ابتدا میں کیا تھا؟ جب کچھ نہیں تھا، جب زمین ویران اور سنسان تھی، جب گھیراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، تب خدا موجود تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تب خدا تھا، اور وہ بھی پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا تھا۔ تب خدا بولا، تب خدا نے بات کی اور کہا کن۔ خدا نے کہا کن ہو جا، کہا کن روشنی ہو جا، تاریکی پھٹ گئی، درمیان سے روشنی اور نور نکل آیا۔ کن ہو جا، فیکن ہو گیا، ہو جا ہو گیا، روشنی بن جائے، زمین بن جائے، آسمان بن جائے، سورج بن جائے۔ خدا نے کہا کن سورج بن جائے، تو کیا ہوا؟ سورج، سہمو نہ بولو، خدا نے کہا سورج بن جائے تو کیا ہوا؟ سورج۔ خدا نے کہا چاند بن جائے تو کیا ہوا؟ چاند۔
خدا نے کہا آسمان کے اوپر نیر ہو تو کیا ہوا؟ نیر ہو گئے. خدا نے کہا آسمان پر سیارے ہو، ستارے ہو تو کیا ہوا؟ بن گئے. خدا بولتا گیا، خدا بولتا گیا. ہر روز وہ بولا، ہر روز اس نے بات کی. اور وہ بات کر کس سے رہا تھا؟ وہاں تو کوئی موجود نہیں ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس سے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. وہ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے. اور وہ بالعزت خدا ہے، اور ایسا خدا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے. اور وہ کس سے مدد لے، کس سے بات کرے؟ کون اس کا شریک ہے؟ کون اس کا ہمسر ہے؟ کیا فرشتے اس کے ہمسر ہیں؟ کیا کوئی آسمان کی مخلوق، کیا کوئی زمین کی مخلوق، کیا چرندے، کیا پرندے، کیا درندے، کیا نباتات، کیا جمادات، کیا حیوانات، کیا نبی، کیا پیغمبر، کیا رسول، کیا ولی، کیا محدث، کیا مجدد، کیا پیر، کیا فقیر اس کے ہمسر ہو سکتے ہیں؟ خدا کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے وہ وحدہ لا شریک خدا ہے. وہ اکیلا ہے، اور اکیلے کے ساتھ کہتا ہے ہو جا. اور اسی ہو جا کو، اسی کن کو مقدس یوحنا کہتا ہے ابتدا میں وہ اس کے اندر تھا، خدا کے اندر تھا. جب اس نے اندر سے کلام کو نکالا تو چیزوں نے وجود لینا شروع کر دیا، چیزوں نے وجود لینا شروع کر دیا. جب اس نے کلام کو نکالا تو چیزوں نے وجود لینا شروع کر کو کہتے ہیں کلام میں نفسی. بشپ صاحب، کبھی آپ نے اپنے ساتھ بات کی ہو؟ پادری صاحب، کبھی آپ نے اپنی ذات سے بات کی ہو؟ کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی ذات سے بات کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب اپنی ذات سے بات کرتے ہیں، اور ہم تو خدا کی صورت پر ہیں. تو اگر ہم اپنی ذات سے بات کرتے ہیں تو خدا بھی اپنی ذات سے بات کرتے ہیں. تو جو خدا کی ذات ہے وہی اس کا کلام ہے، اور وہ کلام اس کے اندر ہے، کلام نفسی ہے. جس طرح جب تک آپ بولتے نہیں ہیں کوئی پتہ چلتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، جب تک آپ بولتی نہیں پتہ چلتا آپ کیا سوچ رہی ہو. بھائیو، ایسا ہے جب آپ بولتے ہیں پہلے جو کلام ہوتا ہے وہ آپ کے یہاں ہوتا ہے، وہ یہاں ہوتا ہے، وہ اندر ہوتا ہے. جب تک کوئی خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا، وہ کلام نفسی خدا کے اندر ہے. اور بڑی تھوڑی دیر کے بعد وہی کلام نفسی جب منہ کے اندر سے صادر ہوا، جب منہ کے اندر سے نکلا تو وہ کلام شخصی بن گیا. اس شخص کے منہ سے نکلا ہے تو وہ کلام خدا کے منہ سے نکلا ہے، تو وہ کلام خدا سے جدا نہیں ہے. کلمہ متکلم سے جدا نہیں ہے. جو کلام کرتا ہے اس سے کلام جدا نہیں ہے، کلمہ متکلم سے جدا نہیں ہے. اور وہ کلام نفسی سے کلام شخصی ہے. اور پھر جب اسی کلام سے چیزیں وجود کے اندر آئی تو وہ کلام تکوینی بن گیا. لگتا ٹائم ہو گیا. کلام تکوینی جس سے خدا نے کائنات کو خلق کیا، اور پھر آخر میں وہی کلام تکوینی سے جب وہی کلام لکھا گیا تو وہ کلام مکتوبی بن گیا. یعنی شکل آ گئی کتاب کی جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے. اور پھر جب وقت پورا ہو گیا تو یہ کلام تکوینی جو ہے، کلام تکوینی جو ہے، کلام مکتوبی جو ہے، جس سے خدا نے کتابیں لکھوائیں. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے کلام کو نبیوں پر نازل کیا، پیغمبروں پر نازل کیا، رسولوں پر نازل کیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے حصہ بحصہ، ترا بترا نبیوں کے ذریعہ سے کلام کیا. اس کا مطلب ہے کلام آیا، پھر آخر میں اس نے کس کی معرفت کلام کیا؟ تو جو نبیوں کی معرفت کلام ہے، تورات کس کی معرفت آئی؟ بلند آواز سے، تورات کس کی معرفت آئی؟ زبور کس کی معرفت آئے؟ سیف الانبیاء کس کی معرفت آئے؟ نبیوں کی معرفت، پیغمبروں کی معرفت، رسولوں کی معرفت. کلام آیا، اور پھر آخر میں
بائبل بیان کرتی ہے انجیل آئے. انجیل کو کس نے لکھوایا؟ مسیح نے تو انجیل کو لکھوایا نہیں ہے. سو ہمارے پاس جو کلام ہے یہ نبیوں کا ہے، پیغمبروں کا ہے، رسولوں کا ہے. اور آخری بات 2-3 منٹ میں کر کے ختم کرنے لگا ہوں. یہ کلام جو ہے، ایک تو وہ کلام ہے جس سے کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، جس کے وسیلہ سے، جس کی وجہ سے بنا، جس کے اندر الوہیت کی معموری ہے. اور وہی کلام جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں کلام مکتوبی کی شکل کے اندر، مکتوب کی شکل کے اندر آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے. یہ کلام دیا کیوں گیا؟ صحیفے دیے کیوں گئے؟ تورات کیوں دی گئی ہے؟ جی کسی کو علم کیوں دی گئی؟ بس ایک نقطہ مکاؤ کہ گناہ نو مکان لی دیتا گیا. زبور کس لیے دیے گئے؟ گناہ ختم ہو. صحائف الانبیاء کس لیے دیے گئے؟ گناہ ختم ہو. کیا گناہ ختم ہو گیا؟ نبی آئے گناہ ختم ہو گیا، پیغمبر آئے گناہ ختم ہو گیا، رسول آئے گناہ ختم ہو گیا، تورات آئی کیا گناہ ختم ہو گیا؟ زبور آیا کیا گناہ ختم ہو گیا؟ صحائف الانبیاء آئے کیا گناہ ختم ہے؟ گناہ ختم نہیں ہوا. اور بائبل بیان کرتی ہے خدا چاہتا تھا کہ گناہ کا خاتمہ کیا جائے اور میں انسان کے ساتھ رہوں. اتنا وقت نہیں کہ میں اور آگے بڑھ سکوں، لیکن صرف آخری بات جو میں کر کے بتانا چاہتا ہوں. جس دن جبرائیل مریم صدیقہ کے پاس آئے اور آ کر کہتے یا مریم، اے مریم مقدسہ، ان اللہ یکفار، خدا نے تجھے چن لیا، وہ طہارا کے اور پاک کیا، وہ سلام والا یوم النسائین، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت بخشی، لہٰذا تیرے بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا غلامن زکیہ ہوگا. تیرے جو بیٹا ہوگا وہ غلامن زکیہ ہوگا. اور پہلے ایسا بیٹا پیدا نہیں ہوا. جب مریم صدیقہ نے یہ بات سنی تو کہا اے رب المشرقین و رب المغربین کے مقدس و مکرم فرشتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو؟ میں کنواری ہوں، میں عفیفہ ہوں، میں صدیقہ ہوں، میں باکرہ ہوں، اور رزق من اللہ، آسمان سے ملائک میرے لیے رزق لے کر آتے ہیں جس سے میں آسودہ ہوتی ہوں. پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اتنی پاک ہوں، اگر میں دامن نہ چھوڑ دوں تو فرشتے وضو کرے. پھر کیسے ممکن ہے کہ میرے بیٹا پیدا ہو؟ ریزن تو بتانا، وجہ تو بنتی ہے نا تیری بتانے کی. کیسے پیدا ہوگا؟ مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے. نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، ولی آئے، محدث آئے، مجدد آئے، مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی آئے، ماں باپ سے ہی پیدا ہوئے ہیں. پھر یہ کیسے ممکن ہے میرے بیٹا پیدا ہو؟ جبرائیل فرماتے ہیں مریم میں جانتا ہوں تو کنواری ہے، میں جانتا ہوں تو عفیفہ ہے، میں جانتا ہوں تو باکرہ ہے، میں جانتا ہوں تو صدیقہ ہے، میں جانتا ہوں رزق من اللہ، آسمان سے ملائک تیرے لیے رزق لے کر آتے ہیں. لیکن سن، یہ پیغام میرا پیغام نہیں ہے، یہ خوشخبری میری خوشخبری نہیں ہے. میں جانتا ہوں عورت اور مرد سے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن آج رب المشرقین و رب المغربین یہوہ قدوس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ جا مریم کو جا کے پیغام دے کہ تیرے بیٹا پیدا ہوگا. اور سن لے مریم، بیٹا پیدا ہونے کی وجہ سن لے، روح القدس کی قدرت تجھ پر. آخری 2 منٹ نے بلند آواز سے روح القدس کی قدرت تجھ پر، روح القدس کی قدرت تجھ پر. اور اس سبب سے یہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا یہ کوئی جنسی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی انسانی تعلق نہیں ہے. یہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے. کالا ربوں کا، تیرے رب نے کہا ہے مریم سے کہ جو تیرے بیٹا پیدا ہوگا وہ روح القدس سے پیدا ہوگا. اور جب وہ روح القدس سے پیدا ہوگا تو وہ کلمت اللہ ہی تو کہلائے گا. اور کیا کہلائے گا؟ کلمہ خدا کہلائے گا، خدا کا کلام کہلائے گا، خدا کا کلمہ، خدا کا سخن کہلائے گا. یہ وہ کلمہ ہے جو پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا ہے. آئیے کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہ کھڑے کریں. خدا انہیں بحال کرنا چاہتا ہے. Kingdom of God. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کی بادشاہت کے اندر شرم اور ندامت نہیں ہے. آپ ہاتھ Don't کھڑے let کر the کے دعا enemy کر win سکتے this evening.
Don't let the enemy win this اب thing. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو دشمن ہے وہ آپ کے اوپر فتح پا رہا ہے. If you're not going to give up this addiction, you're going to let the enemy win to the same. اور اگر آپ اس لت سے باز نہیں آئیں گے تو ابلیس دشمن آپ کو برباد کر دے گا. I have another word of knowledge. میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. We usually pray for women that are suffering from having babies. Sorry. میں ان عورتوں کے لیے بھی اب دیکھ رہی ہوں کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. We usually in our culture we usually pray for women who are suffering from barrenness in their lives. میں یہاں اس بات کو خداوند کی طرف سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہیں معاشرتی طور پر انہیں مجھ پہ الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاں کہ بہت سے یہاں مرد ہیں جن کی زندگی کے اندر ایسا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے. خدا آپ کو بدلنا چاہتا ہے اور صرف آپ دعا کریں تاکہ آپ کی نسلیں آپ دیکھ سکیں. Can they raise their hands up? کیا ایسا کوئی ہے جس کی اولاد نہیں ہے اور وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے؟ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں. This is just the last word. آخری بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. Sometimes God speak through his people. کئی مرتبہ خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے بات کرتا ہے. Not so that person can get the praise. تاکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس بندے کی تعریفیں شروع کر دیں. So that God can identify you through that person. خدا اس بندے کے ذریعے سے آپ کی پہچان کرتا ہے. So that he can encourage you that he still sees you. تاکہ وہ آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی اس بندے کے ذریعے سے کر سکے, اس خادم کے ذریعے سے کر سکے کہ میں تیری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں, میں تیری مدد کرنا چاہتا I ہوں. just felt like there are some young girls present here میں یہاں محسوس کر رہی ہوں کچھ نوجوان بیٹیاں ہیں یہاں پر that are suffering through identity in Christ. اور وہ اپنی پہچان مسیح میں ظاہر کرنے کے لیے مشکل کا شکار ہیں. I just felt we're growing in a culture where our religion is not the greatest. ہم اس کلچر کے اندر ہے جہاں ہمارا مذہب تعداد کے لحاظ سے بڑا نہیں ہے. Christians are treated as second-class citizens. کئی مرتبہ ہم مسیحیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. Sometimes we just feel like we're not good enough. کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ سلوک ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. Especially the young girls that are here. میں ان جوان بیٹیوں کے ساتھ کلام کر رہی ہوں. Can I just encourage you that your identity comes from God? میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو آپ کی ذاتی پہچان ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. Bible says that you're set apart from your mother's womb. بائبل کہتی ہے کہ بیٹیوں میں نے تمہیں خدا کے پیٹ سے مسا کیا, چنا ہے. That I knew you before anything else existed in this خدا world. میں ان بچیوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے کہ جب ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, بے وجود تھی, خدا نے تم کو اس وقت چنا, اس وقت وجود دیا. I know each and every hair on your head. اور وہ آپ کے ایک ایک بال کو اس نے گنا ہوا ہے. And I want to encourage you today that he still sees you. اور میں آپ کو حوصلہ افزائی کرنا And چاہتی ہوں کہ خدا آپ کو بلیس and کر رہا he's ہے. still right beside you. اور وہ اس وقت اب آپ کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے. And he's ready to walk with you in the darkest valleys of your life. اور میں آپ کو بیٹیوں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ موت کی وادیوں میں سے بھی گزریں گی تو خدا آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. Don't let the enemy win again. اور اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ دشمنوں کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں. Don't let anything else, don't let the burdens of your life just help destroy your relationship with God. اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس بوجھ کو اتار کر پھینکیں جو آپ کو زندگی کے اندر ہے اور اپنا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط بنائیں. I just want to ask you all, let's lift up our hands up. اور میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آئیے سارے مل کر اپنے ہاتھ بلند کریں. I want to read this verse for you. اور میں صرف یہ آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں سب کے لیے. Galatians 2:20 says, غلطیوں کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے, I have been crucified with Christ, میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا and I no longer live, اور میں اب زندہ نہ رہا but Christ lives in me. بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. Isn't that a good news? کیا یہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے؟ The life I now live is in the body. کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں جسم کے اندر, I live by faith in the Son of God, تو وہ زندگی آپ ایمان کے اندر گزارے مسیح یسوع پر رکھ کے. who loved me and gave himself for me.
وہ خداوند یسوع مسیح جس نے آپ سے محبت کی اور اپنا آپ کے لیے بخش دیا. Another verse that I wanted to encourage you with is 2 Corinthians. اور 2 کرنتھیوں کے اندر لکھا ہے Therefore, if anyone is in Christ, کہ جو کوئی اب مسیح میں ہے he is a new وہ creation. نیا مخلوق ہے. Old things have passed away پرانی چیزیں جاتی رہی, and new have come. نئی چیزیں آپ کی زندگی کے So اندر I آ want to گئی. exchange everything that was dead in you. اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں جو آپ کی زندگیوں کے اندر مردہ چیزیں ہیں وہ یسوع کو دے دے اور اسے ابدی زندگی دے I دے, just want to renew and give you anointing of fresh Holy Spirit right اور now. آپ نئے ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر خدا کا مسا ٹھہر جائے گا. So let's pray together. آئیے دعا کریں. God, we thank you خداوند میں شکر گزاری کرتی ہوں that you're a good father, کہ تو ہمارا آسمانی اچھا باپ ہے, that you're a good son, کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں that you're a good shepherd. اور خداوند ہم تیرے اچھے چرواہے بنے. God, we thank you that you don't abandon us, خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ترک نہیں کیا, but you walk with us in the darkest لیکن valleys پھر of بھی our آئے خدا lives. تو موت کی سایہ کی وادیوں میں سے ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. God, therefore we lift up each and every individual. اے خداوند میں تمام تر جتنے یہاں پر ہیں ان کو شخصی طور پر آپ کی پاک بارگاہ میں پیش God, کرتی ہوں do an exchange with them right تاکہ now. اے خدا یہ اپنی چیزیں تیرے ساتھ بدل لے, اپنی بدیاں تجھے دے دے اور تو انہیں برکت دے دے. God, I ask you to take all the hesitation that they have in their lives. خداوند ان کی زندگیوں کے اندر جو بھی ندامت شرم ہے وہ خود تو لے لے اور انہیں برکت دے دے. God, come fill them up with Holy Spirit. خداوند انہیں آ اور انہیں روح القدس سے بھر دے Fill them up with your power, with اور your اپنی wisdom and قوت your اور طاقت سے بھر authority. دے, God, take charge of their lives. اور خداوند ان کی زندگی کو کنٹرول تو لے لے Let their lives be a living testimony for تاکہ اے others. خداوند یہ اچھی گواہی کے ساتھ زندگی گزار سکے. I ask this in Jesus' name. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین آمین آمین. تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارا روز روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے تو ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ دی رہی ہے. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت تمام مقدسین کے ساتھ حاضر جماعت کے ساتھ ہمیشہ سے مشترک ہوتی رہے. آمین.